اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کے پاک اور بابرکت نام سے آغاز ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کروڑوں بار ہدیہ درود و سلام حضور سرور کونین وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد آصف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ARYQ پر خصوصی پروگرام شان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ الحمدللہ آج ہم شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ خصوصی پروگرام کر رہے ہیں اور کاتب وحی قرآنی جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم وفات ہے اور اس پر ہم ذکر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اس پر ہمارے ساتھ معزز علماء ذی وقار موجود ہیں۔ ہم اس پر آج گفتگو کریں گے آپ کے پیدائش پر، آپ کے قبول اسلام پر اور آپ کے اخلاق و سیرت پر، آپ کی دینی خدمات پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ معزز علماء ذی وقار موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ انتہائی معزز مکرم ممتاز و محترم عالم دین ریلیجس اسکالر موجود ہیں مفتی محمد احسن نوید یازی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور میرے بھائی جانب علامہ احمد سعید نورانی صاحب موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز و محترم معروف ثنا خواں، انتہائی خوش آواز خوش انداز ثنا خواں مصطفیٰ قاری اسد الحق قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، ہم آج کے اس پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کر رہے ہیں۔ قاری اسد الحق قادری صاحب حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ حاضر ہیں تیرے، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ گئے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا۔ جن لوگوں پہ گئے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا۔ محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو۔ ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو۔ ہر سال کرے ہم طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ ہر سال کرے ہم طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ دے
دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ قاری صاحب بہت خوب ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، ARYQTV آج اپنی عقیدتوں کا، محبتوں کا خراج کاتب وحی قرآنی جلیل القدر صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ احسن نوید نیازی صاحب، حضرت بتائیے گا امیر المعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اور ان کے ابتدائی حالات پر ذرا کچھ کلمات ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر شخصیت ہیں، اسلام کے وہ بطل جلیل ہیں جن کے بارے میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ، اے اللہ انہیں ہادی بنا، ہدایت دینے والا، مہدی بنا، ہدایت یافتہ بنا، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یعنی یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان کے لیے دعا ہے، اور بالکل ثابت ہے، سند کے ساتھ ثابت ہے، اس پر کوئی کلام نہیں، کیلو کال نہیں۔ پھر دوسرے موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب سکھا، حساب سکھا، اور عذاب سے بچا۔ ان نبوی دعاؤں سے حصہ ملا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ان چند شخصیات میں سے ایک ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اسی وجہ سے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ کاتب وحی بھی ہیں، اور دیگر جو حکمرانوں کے نام، بادشاہوں کے نام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو خطوط لکھواتے تھے، وہ شرف بھی حضور نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو یعنی حضور جان عالم علیہ السلام کے کاتب ہیں، خطوط کے کاتب بھی ہیں اور وحی کے کاتب بھی ہیں، اس پر بھی اجلہ محدثین کی تصریحات موجود ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار فقہاء صحابہ میں ہوتا ہے، فقہاء صحابہ میں بھی ہیں، اور احادیث بھی آپ نے روایت کی ہیں۔ جب ہم کتب احادیث کو اٹھاتے ہیں تو تقریباً 173 مرویات آپ کی میں نظر آتی ہیں، 173 173 احادیث کا ذخیرہ وہ ہے جو آپ سے مروی ہے۔ اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبرو تھے، اور آپ جو ہے گریسفل پرسنالٹی کے حامل تھے، اور تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، امیر کبیر گھرانے کے چونکہ فرد تھے آپ۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو ولادت آپ کی، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ بعثت نبوی سے آپ کی ولادت 5 سال قبل ہوئی، ایک قول یہ ہے بعثت نبوی سے 7 سال قبل ہوئی، ایک قول یہ ہے بعثت نبوی سے 8 سال قبل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ بعثت نبوی سے 13 برس قبل ہوئی۔ یہ مختلف اقوال ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ صحیح قول، زیادہ راجح قول پہلے والا ہے کہ آپ کی ولادت بعثت نبوی سے 5 برس پہلے ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں ہلکا بگوش اسلام ہوئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آئے اور سچے مسلمان ہوئے۔ غزوہ حنین کے موقع پر ان کی ایک آنکھ شہید ہوئی ہے، اور جنگ یرموک کے موقع پر ان کی دوسری آنکھ شہید ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی دونوں آنکھیں راہ خدا میں نظر کی ہیں، قربان کی ہیں، یعنی اسلام اپنا انہوں نے سچ ہونا ثابت کیا بعد میں، حسنا اسلام ہو۔ اسی طرح آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہلے جو ہے مسلمان نہیں تھی، بعد میں وہ بھی ہلکا بگوش اسلام ہوئی، اور انہوں نے بھی اپنے اسلام کو سچا ہونا ثابت کیا ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو شروع سے ہی آپ کی جو فراست ہے آپ کے والد کی، آپ کے والد نے ایک دفعہ جو ہے وہ اپنی زوجہ سے کہا، یعنی آپ کی والدہ سے، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ ہماری قوم کی جو زمام قیادت ہے وہ اس کے پاس آئے گی۔ تو آگے سے والدہ نے جواب میں کہا کہ میں اسے گم پاؤں اگر یہ تمام عربوں کی قیادت نہ کرے، یعنی صرف اپنی قوم نہیں بلکہ اس کے اندر مجھے جو جوہر نظر آتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ یہ تمام عربوں کی قیادت کرے گا۔ اور واقعی بعد میں وقت نے ثابت کر دیا کہ آپ نے جو ہے وہ تمام عربوں کی قیادت کی ہے، اور ایسی قیادت کی ہے، اور آپ نے ایسا اثر چھوڑا ہے کہ مائیکل ہارٹ نے 200 مؤثر ترین شخصیات کی جو فہرست دی ہے، جو لسٹ دی ہے، اس کے اندر اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ دی 100 کے نام سے مشہور ہے نا، 100 اس کو جب آپ دیکھیں گے تو اس کے بعد 100 پہلے دیے اس نے، پھر اور 100 دیے اس نے اضافی ایڈیشنل، ان جو دوسرے جو اس نے سینکڑا دیے ہیں دوسرے 100، اس کے اندر 17ویں نمبر پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی تذکرہ اس نے کر رکھا ہے، یعنی مؤثر ترین شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بات ہے۔
ناظرین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر کہ ان کی پیدائش کب ہوئی اور اس کے مختلف روایات علامہ صاحب نے بیان کی ہیں، اور آپ کی حیات طیبہ، آپ کے اخلاق و سیرت پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو فرمائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ کے قبول اسلام اور آپ کے جو دینی خدمات ہیں اس حوالے سے علامہ سید احمد نورانی صاحب ذرا آپ کچھ گفتگو فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام میں نامور صحابی شمار ہوتے ہیں۔ آپ معاملہ فہمی کے اندر اس قدر ماہر اور یکتا تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ اقدس میں بھی کئی مرتبہ ارشاد فرما چکے کہ فلاں معاملہ امیر معاویہ کے سامنے رکھو، وہ بڑے امین ہیں۔ کیا بات۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ چونکہ شاہانہ طرز زندگی تھا ان کا، تو جب یہ حکومت میں آئے بطور گورنر بھی اور بطور حاکم بھی، تو ان کا انداز بڑا شاہانہ رہا۔ لیکن اس کے باوجود آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ لوگوں کی شکایت سننے کے لیے مسجد میں چٹائی پر ہی بیٹھ جاتے تھے۔ کیا بات۔ قیصر و کسریٰ کا انداز و اطوار بھی آپ میں نظر آتا تھا، لیکن اسلام کی یہ خوبصورت جھلک بھی نظر آتی تھی کہ آپ مسجد کی چٹائی پر بیٹھ کر لوگوں کی درخواستیں سنتے اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے سائلین کے بارے میں فیصلے بھی فرما دیا کرتے تھے۔ بلکہ آپ نے اپنے دربار کے لوگوں پر یہ واضح کر رکھا تھا کہ کوئی بھی سائل میرے پاس آنے سے روکنا نہیں چاہیے، اس کو مجھ تک پہنچنے دیا جائے، اور بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے تم بھی اس کے لیے انصاف فراہم کرو۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بڑے بھائی جن کا نام یزید بن ابو سفیان تھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں ملک شام میں جہاد کے لیے بھیجا گیا، تو بعد میں دمشق کا ان کو گورنر متعین کیا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں جب ان کا وصال ہو گیا، تو سیدنا فاروق اعظم کی طرف سے ان کو ان کی جگہ پر نامزد کیا گیا، حضرت امیر معاویہ کو۔ اچھا، یہاں سے ہم دوبارہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب نامزد کیا، ناظرین کرام گفتگو جاری ہے، ہم سماعت کر رہے ہیں، علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں واقعہ بتا رہے ہیں۔ ہم آگے انشاءاللہ اس گفتگو کا مزید آغاز کریں گے۔ اس وقت ہم بریک لے رہے ہیں، آپ کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو یہیں سے آغاز ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین محترم، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ علامہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، علامہ صاحب وہیں سے آغاز کیجیے گا جہاں سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ کے بھائی یزید بن ابو سفیان کو ملک شام میں جہاد کے لیے بھیجا گیا، تو آپ ان کے ساتھ تھے۔ پھر اس کے بعد دمشق کا گورنر مقرر کیا گیا، تو حضرت امیر معاویہ اپنے بھائی کے ساتھ تھے۔ جب یزید کا انتقال ہو گیا، یزید بن ابی سفیان کا، تو اس کے بعد حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو وہاں کا گورنر متعین کیا، اور بعد ازاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دمشق کا بھی، فلسطین کا اور اردن کا، ان سارے علاقوں کا گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین انداز میں ملک شام میں خدمت دین کا سلسلہ جاری رکھا، حتیٰ کہ مصر کو فتح کرنے کا کارنامہ جو ہے وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، اور سب سے پہلا اسلام کا جو بحری بیڑا تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار فرمایا۔ 500 جنگی جہاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار فرمائے۔ یہ آپ کے لیے بالخصوص اعزاز حاصل ہے اسلام کی تجوید و اشاعت میں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں افریقہ بھی فتح ہوا، سجستان بھی فتح ہوا، اور اسی طرح سندھ کے بعض علاقوں میں بھی اسلام پہنچا، اور بہت سارے علاقوں میں آپ نے اسلام کی تجوید و اشاعت کی، جہاد کے لیے بہت دور دور تک قافلے آپ کے زمانے قبرص کا علاقہ بھی آپ کے دور میں فتح ہوا، اور سب سے پہلا بحری بیڑا جو ہے وہ قبرص کے علاقے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر ان کے زمانے میں ہی گیا۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح فرمائی، تو اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور حاکم متعین ہوئے، اور آپ کا زمانہ تقریباً 20 سے 22 سال تک محیط رہا، اور آپ نے اسلام کی اس قدر خدمت کی کہ آپ کے دور حکومت میں اسلام 64 لاکھ مربع میل تک پھیلا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مقام پر انصاف پہنچایا اور اسلام کی تبلیغ فرمائی،
حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں کوئی خطہ جو مسلمانوں سے فتح ہو چکا ہو دوبارہ مسلمانوں سے کٹا نہیں، کیا بات ہے، وہ آپ کی سلطنت میں داخل رہا۔ سبحان اللہ۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب۔ مفتی احسن نوید نیازی صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو میں ایک وضاحت کر دوں کہ ابھی تذکرہ ہو رہا تھا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا، تو کہیں کچھ لوگ کنفیوز نہ ہو، یہ یزید نام کی دو الگ الگ شخصیات ہیں۔ ایک جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے یزید، جو مشہور ہے اپنے ظلم و ستم میں اور واقعہ کربلا سمیت اور فاسق و فاجر، فاسق و فاجر ہے، فاسق و فاجر ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے۔ دوسرا جو یزید ہیں یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، اور ان کو بعض اوقات پہچان کے لیے فرق کرنے کے لیے یزید الخیر بھی کہا جاتا ہے، وہ یزید کے جو خیر والے امیر معاویہ، ایک نام کے دو شخص ہو گئے، ایک نام کے دو شخص ہیں، تو تاکہ کوئی کنفیوز نہ ہو۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیر ہیں، آپ کی سسٹر ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام المومنین ہیں، سرکار اسلام کی زوجہ مطہرہ۔ حضرت امیر معاویہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ کی ایک بہن جو ہے وہ ازواج مطہرات میں شامل ہیں، وہ تمام مومنوں کی ماں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا اب آ جائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کی طرف۔ دیکھیں یہ بات تو طے ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ یہ دور 30 برس پہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہت سے پہلے یہ دور، آپ کی حکومت سے پہلے یہ دور ختم ہو گیا، 30 سالہ خلافت علی منہاج النبوہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے آغاز ہوتا ہے بادشاہی کا، لیکن یہ بادشاہت ہے اسلام کی بادشاہت، یہ رحمت والی بادشاہت ہے۔ اپنے ما قبل ادوار کے ساتھ اگر اس کا موازنہ کریں گے تو ان کے مقابلے میں ظاہری بات ہے یہ دور کم تر ہے، لیکن اپنے ما بعد والے ادوار سے اس کا موازنہ کریں گے تو یہ رحمت والی بادشاہت ہے، اس میں نفع زیادہ ہے، اس میں اسلام کی خدمت زیادہ ہوئی ہے، خلق خدا کے ساتھ اس میں عدل و انصاف زیادہ ہوا ہے بعد والوں کے مقابلے میں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا عہد حکومت ہمیں ہر اعتبار سے اپنے بعد والوں کے مقابلے میں مثالی نظر آتا ہے۔ ہر بات خلفاء راشدین کا دور تو خلفاء راشدین کا ہے، وہ تو خلافت علی منہاج نبوہ ہے، لیکن یہ جو آپ کا دور حکومت ہے یہ بھی آپ فتوحات، سب سے بڑی بات جو ہے وہ تو آپ دیکھیں فتوحات کی، کہ آپ سے پہلے جو فتوحات کا جو سیلاب تھا وہ رک گیا تھا بیچ میں کچھ ناگزیر وجوہ کی بنا پر، آپ نے آ کے دوبارہ اس سلسلے کو جاری کیا اور ایسا جاری کیا ہے کہ جو ہے مختلف خطے جو ہے وہ اسلام کے اندر جوک در جوک لوگ بھی آتے گئے اور خطے بھی، یعنی جغرافیائی سطح پہ بھی اسلام پھیلنا شروع ہوا ہے، اور مین پاور جو ہے افرادی قوت جو اسلام کی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی آپ کے دور کے اندر، یہ آپ کو ایج حاصل ہے۔ آپ جو ہے قبرص کی بات آپ نے ابھی کی، شمالی افریقہ کو دیکھیں، آپ کی روان کو دیکھیں، جیسے آج کل جو ہے وہ عربی میں تونس کہتے ہیں، انگلش میں ٹیونس کہتے ہیں، وہ آپ نے آباد کیا۔ پھر جو ہے وہ ماوران نہر کے علاقے، سجستان کے علاقے، خراسان کے علاقے، سندھ کے بعض علاقے جہاں تک فتوحات کا ریلا پہنچا ہے، قسطنطنیہ پہ آپ نے حملہ کیا، 3 حملہ کیا، بحری بیڑا سب سے پہلا جو آپ نے تیار کیا، یہ تو آپ اس بشارت کا حصہ ہے۔ محدثین کی تصریح موجود ہے کہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ کو بشارت دی تھی اور بتایا تھا کہ جو میری امت کے جو لوگ سمندری جہاد کریں گے تو فرمایا تھا نا ان کے لیے واجبت، ان کے لیے واجب ہو گیا، تو پوچھا کیا، فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ تو محدثین کی تصریح موجود ہے کہ اس جنت کی بشارت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، اس لیے کہ اس کے کمانڈر آپ تھے جب قسطنطنیہ پر حملہ ہوا، اور پہلے جو بحری جہاد جو ہوئے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے کروائے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں بہت سی آپ کی اولیات ہیں، جیسے سیدنا فاروق اعظم کی بہت سی اولیات شمار ہوتی ہیں نا کہ ایسے کام ہے کہ جو سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم نے کیے ہیں، تو ایسے ہی آپ کی بھی بہت ساری اولیات شمار ہوتی ہیں۔ مثلا سب سے پہلے اقامتی ہاسپٹل آپ نے بنایا ہے، آپ سے پہلے دمشق میں قائم کروایا، آپ سے پہلے جو ہے وہ اقامتی ہاسپٹل کا جو ہے وہ تصور نہیں تھا، یہ حضرت امیر معاویہ کی اولیات میں شامل ہے۔ اسی لیے آپ پاشی کے لیے اور آپ نوشی کے لیے سب سے پہلی نہر جو ہے وہ آپ نے کھدوائی، جو نہری نظام آپ نے قائم کیا، ڈاکخانے کا جو نظام ہے جدید انداز میں استوار کیا، اس کے لیے خط دیوانی بھی ایجاد کیا آپ نے، تو یہ آپ کی اولیات ہیں۔ اسی طرح آپ نے جو تعلیم پر توجہ دی ہے، علم دین اور اخلاق کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے علم طب
اور علم الجراح کی تعلیم پہ بھی فوکس کیا ہے، یعنی صحت کی تعلیم بھی دی جائے، یعنی آپ نے تعلیم و تربیت پہ بھی فوکس کیا، اور آپ نے عوام کو رعایا کو سہولیات دینے پر بھی فوکس کیا، بیت المال سے تجارتی قرض دینے کا آپ نے نظام وضع کیا بغیر سود کے، بغیر نفع اور اشتراک، بغیر نفع و شراکت، سود والے کے بیت المال سے تجارتی قرض دیے جائیں، مال زیادہ ہو گیا، بالکل بالکل، غنیمتیں بہت ساری حاصل ہو رہی ہیں، آج کے حکمران کے لیے بھی رول ماڈل ہے۔ اور اس وقت بھی آپ دیکھیں نا اتنی فتوحات ہو رہی تھی، بیت المال تو بھر گیا، بیت المال تو بھر گیا نہیں، ضرورت سے زائد اخراجات، ضرورت سے زائد مال موجود ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو تجارتی مد میں استعمال کیا جائے اور نفع نہ لیا جائے، سود نہ لیا جائے، لیکن تاکہ وہ سلطنت اور ریاست کی مضبوطی میں ممد اور معاون ہو، تو یہ آپ نے نظام وضع کیا۔ تو آپ کے عہد حکومت کو جب ہم دیکھتے ہیں، اور پھر بردباری آپ کی بردباری بھی مشہور ہے، اس سب کے باوجود اس سارا یعنی اتنے بڑے خطے پر آپ کی جو حکمرانی ہے، اور ایسی حکمرانی ہے کہ بلا شرکت غیر حکمرانی، اور پھر آپ وہ ہیں کہ آپ کے دور میں کوئی بغاوت ہمیں نظر نہیں آئے گی، اتنا لمبا ٹینیور بغیر بغاوت کے گزارنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ آپ دیکھیں 22 برس تقریباً آپ نے حکمرانی کی ہے، اس سے پہلے تقریباً 19 برس آپ نے گورنری کی ہے، اور 22 برس آپ نے حکمرانی کی، اور اتنے بڑے ٹینیور کے اندر آپ کو ان کی گرپ شروع سے لے کر آخر تک مضبوط نظر آئے گی، فرم گرپ تھی، مطلب ایک کمانڈ آپ کی ایسی تھی، یعنی ایڈمنسٹریٹر آپ بہترین تھے، اتنے بہترین منتظم تھے کہ کبھی جو ہے وہ آپ نے کسی بغاوت کو پنپنے ہی نہیں دیا، کوئی بغاوت آپ کے اس میں ہوئی نہیں ایسی کہ جو آپ کے خلاف باقاعدہ لوگ اس طرح کھڑے ہوں اور بغاوت ہو اور آپ اسے جو ہے فروغ نہ کر پائے ہوں۔ تو یہ اس کے اندر ہمیں ایک بات تو آپ کی انتظامی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں، نظر آتی ہیں، دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مجموعی طور پر عدل و انصاف تھا معاشرے میں، عدل و انصاف ہو رہا تھا، تو یہ اس طرح حکومت قائم تھی نا، کیونکہ جو ہے وہ ظلم کی حکومت نہیں چلتی، کہتے ہیں نا کفر کی حکومت چل سکتی ہے مگر ظلم کی حکومت زیادہ عرصے نہیں چل سکتی، اتنے عرصے تک آپ کے وصال تک جو آپ کی حکومت کامیاب انداز میں چلی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور پر معاشرے میں عدل و انصاف ہو رہا تھا، اور آپ کی بردباری، آپ کا حلم بھی مشہور تھا، اور لوگ آپ کے سامنے آپ سے اختلاف کر لیا کرتے تھے، اور اس اختلاف پر آپ کسی کی گردن نہیں مارتے تھے، یعنی آپ جو ہے جس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف برداشت کرتے تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اختلاف رائے کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے جیسے مفتی صاحب کی گفتگو سماعت کی کہ یہ ان کی بردباری، حلم اور قوت برداشت جو حکمرانوں کے لیے، آج کے حکمرانوں کے لیے بھی رول ماڈل ہے، تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے، جزاک اللہ، شکریہ۔ علامہ احمد سعید نورانی صاحب کی طرف میں آؤں گا کہ آپ نے ویسے تو ماشاءاللہ علامہ صاحب، مفتی صاحب بہت اچھے انداز میں کھول رہے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں آپ دونوں ماشاءاللہ۔ اب مزید آپ بتائیے گا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اخلاق ہے، اس سیرت جو ہے، اس پر بھی کچھ آپ کلمات ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے فیض یافتہ تھے، تربیت یافتہ تھے۔ کئی مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعاؤں سے نوازا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے رب ذوالجلال، امیر معاویہ کو علم اور حلم عطا فرما۔ حضرت امیر معاویہ دیانتداری میں اور بردباری میں یکتا تھے، آپ بہترین خطیب بھی تھے، بہترین عالم بھی تھے، اور آپ بڑے تحمل کے ساتھ لوگوں کی بات سنتے، اور سننے کے بعد انتہائی غور و فکر کر کے اس پر اپنا فیصلہ صادر فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، تو آپ کے کسی ارشاد پر ایک شخص نے کھڑے ہو کر انتہائی سخت الفاظ کے ساتھ گفتگو کی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سنتے رہے، اور سننے کے بعد آپ نے خاموشی اختیار کی۔ سامنے بیٹھے لوگوں میں سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ چاہتے تو اس کو بڑی سخت سزا دے سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری رعایا میں سے کسی کے ہم کلام ہونے کی وجہ سے میں اپنے حلم اور بردباری کو کھو بیٹھوں۔ اللہ اکبر۔ آپ بڑے تحمل سے لوگوں کی گفتگو سماعت فرماتے تھے، اور آپ کے تقوی کی یہ کیفیت ہوتی تھی، آپ کے اللہ رب العالمین کے خوف کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے وقت آپ کے محل میں کسی نے داخل ہو کر زور سے آواز دی، آپ کو فجر کی نماز کے لیے جگایا، تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے۔ آپ ان سے پوچھا کہ تو کون ہے جو مجھے فجر کی نماز کے لیے جگا رہا ہے؟ تو پہلے تو وہ شخص ٹالتا رہا کہ میں فلاں ہوں یا میرا یہ مقصد ہے، بالآخر اس کو بتانا پڑا کہ میں ابلیس ہوں۔ آپ حیران ہوئے کہ تو مجھے فجر کی نماز کے لیے جگا رہا ہے
حالانکہ ابلیس کا کام تو ہے کہ وہ بہکا دے ہمیں نماز سے، نماز سے دور کر دے. تو وہ تو ہمیں سلا دے مزید. تو ابلیس کہنے لگا کہ مجھے اس بات کی خبر ہے کہ آپ کے اندر خوف خدا ایسا ہے کہ اگر آپ کی نماز قضا ہوگی تو آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس قدر خوف سے روئیں گے اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس ایک نماز کے بدلے میں 100 گنا اجر آپ کو عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ایک نماز پر ہی رہیں. یعنی کہ آپ کے خوف خدا کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نماز ترک نہیں فرماتے تھے. آپ کے خوف خدا کی یہ کیفیت تھی کہ آپ اپنے حلم کو، اپنے بردباری کو ترک نہیں فرماتے تھے. آپ لوگوں پر ظلم و ستم نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ تحمل کے ساتھ گفتگو سماعت فرماتے. ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے منبر پر یہ اعلان فرمایا کہ یہ مال، یہ جو بیت المال کا مال تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ مال ہمارا ہے اور ہم اپنی مرضی سے اسے استعمال کریں گے، جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں. آپ نے یہ ارشاد فرمایا، منبر سے نیچے اتر آئے، کسی نے بولنے کی جرت نہیں کی. اگلے جمعۃ المبارک کو پھر آپ منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے پھر یہی الفاظ ادا کیے کہ یہ مال جو بیت المال کا ہے یہ ہمارا ہے، ہم اسے اپنی مرضی سے استعمال کریں گے، جسے دیں گے دیں گے اور جسے نہیں دیں گے ہم نہیں دیں گے. کیا بات. پھر کسی نے اختلاف کی جرت نہیں کی. سبحان تیسرے جمعۃ المبارک کو آپ نے پھر یہ ارشاد فرمایا. جب آپ نے یہ کلمات ادا کیے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے امیر معاویہ کے سامنے عرض کی کہ یہ مال آپ کا نہیں ہے، یہ مال ہمارا ہے، سبحان اللہ. اور اگر آپ اس کو ناجائز مصارف میں استعمال کریں گے تو ہم آپ سے پوچھیں گے، اور اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو فیصلہ ہماری تلوار کرے گی. کیا بات. حضرت امیر معاویہ نے اپنے خادم سے کہا کہ اس کو لے کر میرے پاس آئیے. آپ منبر سے نیچے اترے، اپنے دربار میں داخل ہوئے اور اپنے تخت پر جا کر بیٹھے. صحیح. اور لوگوں کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ اب امیر معاویہ شخص کو بڑی سخت سزا دیں گے. صحیح. لیکن حضرت امیر معاویہ نے اس کو بلایا اور بلا کر تخت پر اپنے پاس جگہ دی، اپنے ساتھ بٹھایا. لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ حضرت یہ تو وہ شخص ہے کہ جس نے آپ کی بات کو کاٹا ہے، آپ کے سامنے اس نے سختی سے جواب دیا ہے، تو آپ نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے زندہ لوگوں میں داخل کر دیا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سنا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا، ایسے بادشاہ ہوں گے کہ جو بات کریں گے تو لوگ خوف کے مارے ان کے سامنے حق گوئی نہیں کر سکیں گے. تو مجھے یہ خوف محسوس ہوتا تھا کہ کہیں میں ان بادشاہوں میں تو داخل نہیں ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے بادشاہ آ جائیں گے تو جہنم میں ایسے گریں گے جیسے بلندی سے کوئی پتھر نیچے گرتا ہے. تو فرمایا کہ پہلے جمعے میں نے تمہارا جائزہ لینے کے لیے یہ بات کی تھی، اور جب کسی نے مجھے نہیں روکا تو میں روتا رہا، میرے اندر خوف پیدا ہوا کہ کہیں میں ان عمراء اور رؤساء کے اندر تو نہیں شمار ہو گیا. دوسرے جمعے کو جب مجھے نہیں روکا تو پھر میرے ذہن میں تصور پیدا ہوا. تیسرے جمعے کو جب اس شخص نے میرے سامنے ہم کلام ہونے کی جرت کی تو میں زندہ لوگوں میں داخل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں ان لوگوں میں داخل نہیں ہوا کہ جن کے خوف کی وجہ سے لوگ ان کے سامنے بولنے کی جرت نہیں کرتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین کرام، آپ گفتگو ملاحظہ فرما رہے ہیں اخلاق و سیرت اور طرز عمل حکمرانی امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مختصر سا ایک وقفہ ہے، اس کے بعد آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت عشق رسول کا اہم پہلو ہے، اس پر کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کیا کہنے، وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین. کیا بات ہے. دوسری جگہ جو اقبال نے کہا نا، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بہر و بردر گوشہ دامان اوست. سبحان اللہ. جس کا بھی عشق مصطفیٰ سامان ہو جائے، جو عشق مصطفیٰ کو اپنی متاع بنا لے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تمام بہر و بر اس کے دامن کے گوشے میں آ جاتے ہیں. اور تمام مسلمان جو ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، عشق سے خالی ہو. اور پھر بالخصوص صحابہ کرام رضوان، اور پھر ان کے اندر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسی ہستی. حضرت امیر معاویہ کی ساری زندگی ہمیں یہ بتا رہی ہے، ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اوست بہر و بردر گوشہ دامان اوست، کہ ظاہری طور پر بھی جو آپ کا دبدبہ ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ اس کے مصطفیٰ آپ کی متاع تھی، جس سے آپ کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری منصب بھی عطا فرمایا ہے، اور ظاہری طور پر بھی آپ کا روب، دبدبہ اور تن تنا جو ہے وہ دنیا پہ آیا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کاٹے. اللہ اکبر.
تو وہ بال مبارک آپ نے حضور کے منہ مبارک، فارسی میں منہ کہتے ہیں بال کو، تو حضور کے منہ ہوتے ہیں تو اس لیے ہم اسے جو ہے وہ کہتے ہیں منہ مبارک، یعنی برکت والے بال، وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لیے اور آپ نے باقاعدہ وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ میری آنکھ اور میری کان اور میری ناک پہ یہ بال مبارک رکھ دینا۔ ایسے ہی سرکار علیہ السلام کے مبارک ناخن کا تراشا آپ کے پاس موجود، سبحان اللہ، اس کی بھی آپ نے وصیت کی، اور آپ کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا مبارک بھی تھا۔ یہ تین چیزیں آپ کے پاس موجود تھیں جس کے لیے باقاعدہ آپ نے وصیت کیا، اور کتب تاریخ سے ثابت ہے اور صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو تو میری آنکھ، کان اور ناک پہ یہ سرکار علیہ السلام کے تبرکات رکھنا۔ ایک تو اس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عشق رسول کا پتہ چلا، دوسرا یہ پتہ چلا کہ یہ جو تبرکات ہوتے ہیں یہ بے اذن اللہ نفع دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کرام علیہ رضوان کا نظریہ کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ سرکار علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی اشیاء جو ہے یہ برکت دیتی ہیں اور دونوں جہاں میں باذن اللہ برکت کا باعث بنتی ہیں۔ اور پھر ایک چادر مبارک سرکار علیہ السلام کی آپ نے خریدی تھی، بڑا مشہور قصیدہ قصیدہ بردہ، قصیدہ بردہ دو ہیں، ایک قصیدہ بردہ تو یہ مشہور ہے نا جو ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے امام بصری رحمۃ اللہ علیہ مولا صلی وسلم دائما ابدا، ایک قصیدہ بردہ شریف وہ ہے جو حضور جان عالم علیہ السلام کے صحابی حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ، یہ پہلے مسلمان نہیں تھے، جب یہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے آئے تھے تو انہوں نے یہ قصیدہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اپنی جان بخشی کے لیے، ریکویسٹ کے طور پہ، درخواست کے طور پہ، تو سرکار علیہ السلام نے یہ قصیدہ سن کر انہیں اپنی چادر مبارک عطا فرمائی تھی ظاہری طور پر، تو اس لیے اس کو بھی کہا جاتا ہے قصیدہ بردہ۔ اور جو اصل قصیدہ بردہ یعنی پہلے والا جو سرکار کے دور سے جو ثابت ہے وہ قصیدہ بردہ وہ والا ہے، وہ جو حضرت کعب بن زہیر کو سرکار علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بڑی کوشش کی کہ یہ چادر میں ان سے لے لوں، آپ نے خطیر رقم بھی ہے وہ پیشکش کی لیکن انہوں نے نہیں دی، لیکن جب ان کا وصال ہو گیا تو ان کی اولاد سے آپ نے خرید لی بھاری رقم دے کر، بعض نے لکھا ہے کہ 20,000 درہم اور بعد نے لکھا 24,000 درہم دے کر آپ نے باقاعدہ وہ چادر مبارک خریدی، اور وہی چادر آپ بعد میں خطبات کے دوران جو ہے وہ آپ باقاعدہ زیب بدن فرماتے تھے، برکت لیتے تھے سرکار علیہ السلام کی اس چادر سے، اور آپ کے بعد بھی جو آتے رہے بادشاہ وغیرہ جو خلفاء آتے رہے تو وہ چادر لیتے تھے۔ تو یعنی سرکار علیہ السلام سے محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ رقم کی پرواہ نہیں کر رہے، وہ یہ نہیں کہ کتنی رقم اس پہ خرچ ہو رہی ہے، ان کی خواہش ہے کسی طرح یہ سرکار علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی حضور کی مبارک چادر، یہ بردہ، یہ مجھے نصیب ہو جائے، اور اس کے لیے مجھے جتنی بھی رقم دینی پڑ جائے کوئی بات نہیں، انہوں نے رقم کی پرواہ نہیں کی، وہ رقم دے کر، خطیر رقم دے کر وہ آپ نے خریدی، یہ آپ کا عشق رسول صاحب۔ ایک بار آپ کو پتہ چلا بصرہ میں ایک بندہ ہے وہ سرکار علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ ہے ظاہری صورت کے اعتبار سے، تو آپ نے باقاعدہ گورنر کو خط لکھا اور کہا کہ اس بندے کو میرے پاس بھیجو، پھر اسے بلا کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور اسے خلعت بھی دی اور اسے انعامات سے بھی نوازا کہ سرکار علیہ السلام کی ظاہری صورت سے مشابہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھنے میں کسی کو حضور نبی کریم علیہ السلام سے اتنا مشابہ نہیں دیکھا جتنا امیر معاویہ۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ، امیر معاویہ کا جو نماز پڑھنے کا انداز ہے، دیکھیں یہ محبوب کی نسبتوں کا بندہ کتنا پاس رکھتا ہے اور پھر محبوب کے طریقے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے نا محب، جو سچا محب ہوتا ہے، امیر معاویہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں جن لوگوں کو جو اہل بیت اطہار ہیں، جن کو سرکار علیہ السلام سے نسبت ہے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے دور حکومت میں آپ انہیں باقاعدہ وظائف دیتے رہے اور خطیر وظائف پیش کرتے رہے، اور وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، یعنی آپ نے ان کی باقاعدہ خدمت کی اور باقاعدہ بیت المال سے ان کے لیے وظائف مقرر کی اور اپنے پاس سے بھی دیے ہیں، اور آپ کا تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ ہے جس وقت آپ کا انتقال ہوا ہے تو آپ نے اپنی ذاتی جو رقم ہے، ذاتی جو آپ کا مال تھا، کہا نصف مال جو ہے یہ بیت المال میں جمع کرا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آپ کے تقوی کا عالم ہے، کتنے بڑے ایریے کا جو ہے وہ حاکم ہے اور تنتنا روب ایسا ہے، لیکن تقوی یہ ہے کہ انتقال ہو رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آدھا مال میرا جو ہے وہ بیت المال میں جمع۔ بہت خوب مفتی صاحب، بہت خوب۔ عشق رسول پر دیکھیے کیا خوبصورت گفتگو فرمائی مفتی صاحب نے کہ یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو مبارک بھی اپنے پاس، منہ مبارک بھی اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے، اور تراشے ہوئے ناخن مبارک بھی اپنے پاس بطور تبرک، اور یہ امت کو یہ پیغام ہے کہ یہ تبرکات کی قدر جو ہے الحمدللہ امت بھی اس لیے کرتی ہے کہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ ناظرین کرام، آخر میں علامہ احمد سعید نورانی صاحب سے پیغام لوں گا کہ سیرت اور اخلاق اور طرز حکمرانی کو دیکھتے ہوئے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کیا پیغام دیں گے دور حاضر کے حکمرانوں کو بھی اور کل امت مسلمہ کو بھی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصر نفسی میں بڑے یکتا تھے۔ ان کے ساری عاجزی آپ کے مزاج میں پائی جاتی تھی، بلکہ آپ ہر لمحہ اپنی اصلاح کے لیے تیار رہتے تھے۔ صحیح۔ ایک مرتبہ آپ مدینہ شریف میں تشریف لائے تو آپ نے خط لکھا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور آپ نے درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ ایسی ہدایات فرمائیں جس سے میری اصلاح ہو سکے۔ صحیح۔ آپ کا یہ خط جو ہے نا آج کل کے لیے ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے صحیح۔ کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ جسے کوئی منصب عطا فرما دے یا کوئی چار الفاظ پڑھ لے تو وہ تصور یہ کرتا ہے کہ شاید کہ معاشرے میں سب سے اعلیٰ سٹیٹس اسی کا ہے، سب سے اعلیٰ معیار اور مزاج اسی کا ہے، اب وہ اصلاح کے اندر یکتا ہو چکا ہے۔ ایسی بات نہیں ہوتی، صحیح۔ بلکہ یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے اور آج کل کی اشرافیہ کے لیے اور آج کل کے نوجوانوں کے لیے، پوری نسل کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشعل راہ پر، ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وقت اپنے آپ کو اصلاح کے لیے تیار رکھیں۔ آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، صحیح۔ اصلاح ہونی چاہیے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی جو 64 لاکھ مربع میل پر حاکم ہے، صحیح۔ اس کے باوجود وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے کچھ ایسی ہدایات فرمائیں جس سے میری اصلاح ہو سکے۔ تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، ان کے اخلاق پر، ان کی صورت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ کا بھی، قاری صاحب قبلہ آپ تشریف لائے، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ ناظرین محترم، آج کے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم آخر میں قاری اسد الحق جو نعت پڑھیں گے انشاءاللہ، اس پر ہمارے آج کے اس پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ تمام دیکھنے والوں کو بھی شکریہ، اور مفتیان کرام، علماء کرام کو بھی شکریہ۔ جی قاری اسد الحق۔ کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے۔ در مصطفیٰ کا منظر میری چشم تر کے اندر، در مصطفیٰ کا منظر میری چشم تر کے اندر، کبھی صبح آ گیا ہے، کبھی شام آ گیا ہے، کبھی صبح آ گیا ہے، کبھی شام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر وہ جو پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، وہ جو پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، میرے دست ناتوا میں وہی جام آ گیا ہے، میرے دست ناتوا میں وہی جام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر وہ ادیب جس نے محشر میں بپا کیا ہے محشر، وہ ادیب جس نے محشر میں بپا کیا ہے محشر، وہ
غلام آ گیا ہے، وہ کہے کہ آؤ دیکھو یہ غلام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ